اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کن فیکون کا مالک ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا کرتا ہے، جب اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تمہیں ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو۔ نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ زندگی کی ساری متاع کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی قدر خود کیجیے کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ زندگی کیا ہے؟ تمناؤں کا کھارا پانی۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تھوڑی ہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرنا۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا ترین طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے لیکن دوسروں کے درد کو پھر بھی محسوس نہیں کرتا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ پتہ ہے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو پھر مصیبتوں سے گھبرانا تو بنتا ہی نہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی ہے جو مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا غموں کے بعد خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا کرتا ہے تو اسے اپنے ذکر میں مشغول کرتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ممکن نہیں تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ممکن نہیں ہے۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی جگہ اور وقت کی قید نہیں ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ اداس کیوں ہو، وہ مہربان رب تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جانتے ہو جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں، بس قبولیت تھوڑا صبر مانگتی ہے۔ صبر کا ذائقہ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ تمہارے آنسو، تمہارا صبر کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کے ہاں تمہارے صبر کے بڑے صلے موجود ہیں اور تمہارے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہیں۔ کبھی کبھی گنہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادتوں سے سبقت لے جاتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے کبھی درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ جو دعائیں آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی دعائیں آپ کے حق میں جاتی ہیں۔ جب دعا کی ضرورت ہو تو کسی نہ کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے والے ضرور منزلوں کو پا لیتے ہیں۔ راستہ تو ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اللہ پر یقین رکھو، راستوں پر نہیں۔ آسمانوں پر مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں ہمیشہ رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تمہیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ انتقام کی اذیتوں سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہو تو معاف کرنے میں جلدی کرو۔ پتہ ہے معاف کرنے کے بعد دلوں کو ایسا سکون ملتا ہے کہ زیادتی کرنے والوں کی نہ تو زیادتیاں یاد رہتی ہیں اور نہ ہی زیادتی کرنے والے۔ اگر تم کسی کو بھلانا چاہتے ہو اور بھول نہیں پا رہے تو معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کی یاد خود بخود تمہارے ذہن سے نکل جائے گی۔ اندر کی میں کبھی رب کے آگے سرخرو نہیں ہونے دیتی، اس لیے اپنی تمام اناؤں کو مٹا کر معاف کرنا سیکھیں۔
اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہی لوٹ کر آئے گا تو پھر کیوں نہ دعائیں ہی دی جائیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین ضرور کہا کریں۔ یا اللہ، دل اور زبان کے درمیان لٹکی ہوئی تمام دعائیں تیرے علم میں ہیں، انہیں آسان فرما، ان کا انتظام فرما، اپنے آسانی کے خوبصورت انداز کے ساتھ اور اپنی تدبیر کی خوبصورتی کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔